اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند، لقب طاہرہ اور سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قزی پر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ نسب کے لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب ہیں۔ فتح الباری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا اور لؤی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 15 برس قبل 556 عیسوی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ عفت و پاک دامنی کے باعث اس عہد جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ تمیمی سے ہوئی، جس سے 2 لڑکے ہند اور حارث پیدا ہوئے۔ دور رسالت میں یہ دونوں لڑکے مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کو بہت بڑے تاجر کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ زندگی کو لبیک کہہ گیا۔ ابو حالہ تمیمی کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عتیق مخزومی سے ہوئی، ابن کثیر، جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا، اور اسی کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ہند کی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑ گئی، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور میدان کارساز میں کام آئے۔ عام الفیل سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ شوہر پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اب والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ چونکہ عورت ذات تھیں، اس لیے کاروبار کو سنبھالنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاصا مشکل تھا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ہمت کا مظاہرہ کیا اور اکثر اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو اپنا مال دے کر قافلوں کے ساتھ روانہ کر دیتی تھی۔ جب اہل مکہ کا تجارتی قافلہ بیرون ملک جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھی اس قافلے کے ہمراہ ہوتے۔ جتنا سامان تجارت سارے اہل قافلہ کا ہوتا، اتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نمائندوں کو سامان تجارت دے کر روانہ کرتی تھیں، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کاروبار کرتے۔ اس کی 2 صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے اور یوں ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں ادا کر دی جاتی۔ نفع یا نقصان سے ان ملازمین کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ نفع میں ان کا کوئی حصہ مثلا نصف تہائی یا چوتھائی مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، البتہ بصورت نقصان ساری ذمہ داری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہوتی۔ اس کو شریعت میں عقد و ضاربہ بھی کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی مالی حالت خوشکن نہ تھی۔ تنگ دستی کا اکثر سامنا ہوتا۔ حضرت ابو طالب کو معلوم ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ
عنقریب شام جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بڑی محبت سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں، میرے موجودہ حالات بہت سنگین ہیں، قحط سالی نے رہی سہی کسر بھی نکال دی ہے، میرے پاس سرمایہ بھی نہیں کہ اسے تجارت میں لگا سکوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی لوگوں کو اجرت دے کر شام جانے والے تجارتی قافلے میں روانہ کر رہی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جا کر اپنی خدمات پیش کریں تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں پر ترجیح دیں گی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل حمیدہ اور اعلیٰ وارفہ کردار سے بخوبی واقف تھیں۔ اگرچہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام روانہ کروں، کیونکہ وہاں یہود مقیم ہیں، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے کسی کے پاس طالب اور سائل بن کر جانا گوارا نہ کیا اور اپنے شفیق چچا کو جواب دیا، شاید وہ خود ہی اس سلسلے میں مجھے بلاوا بھیجیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت اور پاک بازی کی شہرت سن رکھی تھی، لیکن انہیں اس پیشکش کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ جب انہیں چچا بھتیجے کی اس گفتگو کا علم ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پیغام بھیج کر بلا لیا اور ہادی کون مکہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنے لگی ہوں، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت اور خلق عظیم کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یہ پیشکش قبول فرما لے تو جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں گی۔ ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر اپنے مہربان چچا ابو طالب سے کیا تو انہوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بارگاہ خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک فرما بردار غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کر دیا اور اسے تاکید حکم کیا، خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہی ان کو کسی رائے کی مخالفت کرنا۔ دراصل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام میسرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھنے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے اہل قافلہ کو تاکید کی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ شیخ محمد ابو زہرا رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبت بھرے انداز میں قافلے کی روانگی کا منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں، قافلہ مکے سے روانہ ہوا جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم سے ان کی نگہبانی فرما رہی تھی۔ اس دفعہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال بردار اونٹوں کی تعداد دیگر قافلے والوں کے سارے اونٹوں کی تعداد کے برابر تھی۔ چند روز کی کٹھن مسافت کے بعد یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ میں جا اترا۔ رہبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال تجارت جو مکہ سے لائے تھے وہ فروخت ہو گیا۔ اس سفر میں 2 گنا منافع ہوا جو توقع سے بہت زیادہ تھا۔ یہ محض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور کاروباری مہارت کا ثمر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ فرمایا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ غلام میسرہ نے اس طویل سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
عفت و دیانت، سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک، معاملہ فہمی اور کاروباری مہارت کا جو روح پرور منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے وہ سنایا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے پہلے ہی عرفہ و اعلیٰ تھے۔ ذاتی خصائل حمیدہ کا ذکر بعد میں سن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات بننے کا شرف انہیں نصیب ہو جائے تو یہ ان کی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ مزاربت کے اصولوں کے لحاظ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا معاوضہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زائد دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حالات و واقعات سفر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرف شام و واپسی مکہ معظمہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیے، تو انہوں نے کہا، اے خدیجہ، اگر یہ واقعہ سچے اور صحیح ہیں تو پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا ہمیں انتظار ہے اور اس کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کی ورقہ بن نوفل کی زمانی تصدیق ہونے کے بعد حضرت خدیجہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ اور مضبوط ہوا۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وافر مال و دولت سے نوازا تھا، شرف و عظمت کے لحاظ سے ایک خاص مقام کی حامل تھیں، لہٰذا ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن قضا و قدر کی نظر انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نہج پر سوچنے لگیں کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سرتاج بنانے کی مؤدبانہ التماس کی جائے۔ اگر منظور ہو جائے تو زہ نصیب، لیکن اس کا اظہار کیسے ہو؟ حضرت خدیجہ نے تو سرداران قریش سے بھی ایک کی پیشکش سے معذرت کر لی تھی، اب وہ سوچتی تھی کہ سرداران قریش کیا کہیں گے، معلوم نہیں خاندان کے افراد کا کیا رد عمل ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کی پیشکش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی حاصل کرتی ہے یا نہیں۔ اس دوران حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا سورج آپ کے گھر کے آنگن میں اترا ہے، جس سے پورا گھر جگمگا اٹھا۔ آنکھ کھلی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ توریت و انجیل کے مشہور معروف عالم اور اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے کہا، خوش نصیب ہو جاؤ، یہ چمکیلا سورج جو تیرے گھر کے آنگن میں اترا دکھائی دیتا ہے، یہ نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو تیرے نصیب میں آئے گا اور تم اس سے فیض حاصل کرو گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گہری سہیلی نفیسہ بنت منیہ تھیں، وہ اس ساری صورتحال سے آگاہ تھیں۔ اس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کا کام سنبھالا اور سیدھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، سلام عرض کیا، خیریت دریافت کی اور کہا، ایک ذاتی سوال اگر محسوس نہ کریں تو عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اتنی مالی گنجائش نہیں جس سے شادی کی اخراجات پورے کر سکوں۔ اس نے کہا، اگر میں ایک حیادار، خاندانی اور حسین و جمیل خاتون کی نشاندہی کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی دلی رغبت رکھتی ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظور فرمائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اس نے بتایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ رضامند ہے تو مجھے قبول ہے۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر نفیسہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اسی وقت جا کر اپنی سہیلی حضرت خدیجہ کو مسرت بھرا پیغام سنایا۔ تاریخ مقررہ پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام رؤسائے خاندان کی معیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم زر مہر مقرر ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریم نبوت میں داخل ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا لقب طاہرہ تھا، لہٰذا اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی۔ نکاح کا یہ وقت بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال قبل کا ہے، مگر ابن کثیر اور واقدی کی تحقیق کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 برس کی تھی۔ نکاح کا جو خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھا، اس کے آخری الفاظ یہ تھے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ قریش کا کوئی نوجوان بھی رفعت و منزلت اور عقل و خرد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تولا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بھاری رہیں گے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کے لحاظ سے کم ہے، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے۔ حضرت ابو طالب کے خطبہ نکاح ختم ہوتے ہی حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اٹھے اور دلی کی حیثیت سے یوں گویا ہوئے: ہم عرب کے سردار اور رہنما ہیں، اور آپ سب بھی، کوئی قبیلہ اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور فخر و شرف کا انکار نہیں کر سکتا۔ اے قبائل قریش، گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ سے کر دیا ہے۔ جب ورقہ بن نوفل نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تو حضرت ابو طالب کہنے لگے: بہتر ہوگا کہ حضرت خدیجہ کے حقیقی چچا عمر بن اسد بھی اس کی توثیق کریں۔ اس پر عمر بن اسد کھڑے ہوئے اور کہا: اے قریش، گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اس ایجاب قبول اور دونوں اطراف کے بزرگوں کی گفتگو کے بعد سرداران قریش نے حضرت ابو طالب اور دیگر امائیدین بنو ہاشم کو مبارکبادی دی اور یوں رسم نکاح اختتام پذیر ہوئی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آتے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحویل میں دے دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر و معاص سے نجات مل گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کی خدمت گزاری میں لمحہ لمحہ صرف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے مصروف عمل رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک زر خرید غلام لڑکا زید بن حارث بھی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور کر دیا تھا۔ جب کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی پریشانی والا واقعہ پیش آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر بات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے تھے۔ سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا غار حرا میں جا کر رہتے تھے، وہاں کئی راتیں گزارتے تھے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جایا کرتے تھے، جب سامان ختم ہو جاتا تو واپس آتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید کھانے پینے کا سامان تیار کر دیتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کے باب الوحی میں مذکور ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ غیب نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا تھا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے دبایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کو کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ایسا ہوا اور پھر اس نے جو کچھ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سورہ الگ کی ابتدائی آیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں پڑھائی گئیں۔ ان آیات کو سن کر اور دل میں محفوظ کر کے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑھاؤ۔ بس انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر ڈال دی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنایا اور فرمایا، مجھے اپنے بارے میں ڈر سا لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی، اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بے آبرو نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس اور نادار ہوں اس کو نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کرتے ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی آمیز ایک آئینہ حق نما ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی نقوش جمیلہ پوری آب و تاب کے ساتھ منعکس ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان الفاظ سے حضرت خدیجہ کی حقیقت شناسی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پایہ عقیدت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رہبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور تمام واقعہ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ وہی ناموس جبرائیل علیہ السلام جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالے گی۔ اگر مجھے آپ کا وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ قرآن مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے نزول وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ یہ دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑے کرب اضطراب کے دن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ہر وقت بے چین سی رہتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بڑھاتی تھیں کہ رب رحمان و رحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا فضل و کرم اور عنایت جاری رکھے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس دوران بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ناغہ غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گزار رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پینے کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کر دیتی تھی تاکہ آپ سکون اور اطمینان قلب کے ساتھ عبادت فرما سکیں۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے حسب معمول عبادت فرما کر واپس گھر تشریف لا رہے تھے کہ اچانک افق آسمان پر آپ کو وہی فرشتہ کرسی پر بیٹھا نظر آیا جو پہلی وحی لے کر آیا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں خود ارتعاش پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے لحاف اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نہ صرف آپ کو لحاف اڑایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے
آپ کی ہمت بھی باندھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے تو اسی حالت میں آپ پر سورہ مدثر کی پہلی 7 آیاتیں نازل ہوئیں۔ پہلی آیت کے بعد دوسری وحی کے آنے تک کے زمانے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ صرف تعارف تھا، دوسری وحی نازل ہوئی تو نبوت کے فرائض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیے گئے اور ان کی ادائی کے لیے کمر بستہ ہونے کی تلقین فرمائی گئی۔ وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے رب کائنات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اے چادر لپٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور آلودگی سے دوری اختیار کیجیے اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ جتائیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے۔ سورہ المدثر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا بہت سہارا تھا۔ وہ اپنے تمام مسائل کے لیے ان سے صلح و مشورہ کرتی تھیں۔ انہوں نے تصدیق کر دی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز کر دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے بارے میں معلومات کے لیے حضرت اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تشریف لے گئیں۔ اداس پہلے عیسائی تھا، بعد میں اسلام کی دعوت پر مسلمان ہو گئے تھے۔ اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر نینوا کے رہنے والے تھے جہاں حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اداس نے فرشتے کا ذکر سنتے ہی کہا قدوس قدوس، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان بت پرستوں کی سرزمین میں اس فرشتے کا ذکر بڑا خوش آئندہ ہے۔ یہ فرشتہ تو اللہ کا امین ہے اور انبیاء کے مابین سفیر ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوست ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی سے پریشان تھیں، ورنہ اپنے دل میں بے انتہائی شاداں و فرحاں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جن کی بشارت گزشتہ کتب آسمانی میں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے خوش قسمت اور خوش بخت ہیں کہ انہی کے گھر میں دوسری وحی نازل ہوئی اور پہلی وحی کی طرف سے دوسری وحی کو بھی سب سے پہلے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے ہی سنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی دور ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول بنا لیا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے رخصت ہو کر غار حرا میں پہنچ جاتے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سفیر فرشتے کے منتظر بھی رہتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی خوشی رخصت کرتی۔ اس طرح گزرتے گزرتے 3 سال گزر گئے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکے ہوئے گھر پہنچتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے معمول میں کوئی تبدیلی نہ کی اور اپنے روزمرہ کے معمول کو جاری و ساری رکھا۔ اس تمام عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ رہتے تھے کہ آپ کو رب رحمان و رحیم کی طرف سے پھر کوئی پیغام کیوں نہیں آ رہا۔ تاہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حوصلہ افزائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکون قلب اور طمانینت کا باعث تھی، حتیٰ کہ 3 سال بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور سورہ ضحیٰ نازل ہوئی، جس میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العزت کی طرف سے بشارت دی گئی ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلے سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ سورہ الضحیٰ۔
اگرچہ نزول وحی کے انقطاع کے دورانیے میں اختلاف ہے، تاہم یہ بات طے ہے کہ انقطاع وحی جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طب مبارک میں گرا گزرا، وہاں کفار نے بھی طعنہ زنی شروع کر دی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بزرگ و برتر نے چھوڑ دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اس لیے وحی کا نزول رک گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کے ان خرافت کی تردید قسم اٹھا کر کی اور اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ جس طرح دن کی روشنی کے بعد رات کی تاریکی میں گونا گو حکمتیں ہیں، اسی طرح نزول وحی اور پھر اس کے بعد انقطاع میں بھی بڑی بڑی حکمتیں مضمر ہیں۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کردار بھی قابل ذکر اور لائق صد تحسین و آفرین ہے، جنہوں نے لمحہ لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تسلی و تشفیع دیتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں ایک لونڈی سے بھی بڑھ کر خوشی مسرت کے ساتھ لمحات صرف کیے۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز و نعم میں پلی بڑھی تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر لمحہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ سے کریں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دولت کی فراوانی تھی۔ قریباً سارا مکہ اور اس کی بیشتر آبادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال تجارت پر اپنی زندگی کی گزران کرتی تھی۔ 20 نوکر چاکر اور خادمائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کام کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ عقد میں آئیں، اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس صبر اور خدمت کا اجر بارگاہ خداوندی سے یہ ملا کہ خود رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرور کونین سے عرض کی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی تھیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو انہیں اس کے رب کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ اسی طرح کی ایک روایت نسائی الحاکم میں یوں ہے کہ جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سلام ہے اور جبریل پر بھی سلام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اسی مضمون کی روایت عبرانی نے بھی نقل کی ہے۔ اس اعزاز اور افتخار کے بارے میں حافظ ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سوا کسی اور عورت کو میسر نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنے شوہر نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور خاطرداری میں فخر محسوس کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلقین کے ساتھ بھی اچھا اور قابل ذکر برتاؤ کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی ایک لونڈی تھی، ان کا نام ام ایمن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ان کی بہت عزت کیا کرتی تھی، جس سے پیارے آقا خوشی محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور ان کی بہت قدر فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں تو اپنی ناداری اور مفلسی کا تذکرہ کر لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ذکر کیا،
حضرت خدیجہ نے فوراً حلیمہ سعدیہ کی دلداری کرتے ہوئے ایک اونٹ اور 40 بکریاں انہیں دیں۔ جب رب ذوالجلال کی جانب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے نزدیک ترین رشتہ دار کو دعوت اسلام دیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی رہائش گاہ پر ایک دعوت طعام کا اہتمام کیا۔ حضرت علی کے ذمے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کھانے پینے کا بندوبست لگایا، تو حضرت علی نے فہرست کے مطابق مہمانوں کو مدعو کیا۔ اس دعوت میں بنو ہاشم کے 45 لوگ بلائے گئے تھے۔ وہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر جمع ہو گئے۔ جب کھانے کا دور ختم ہوا تو سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی رسالت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے بارے میں بتایا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بنو ہاشم کے لوگوں کو اس قسم کے بیان کی توقع نہ تھی۔ وہ سب لوگ ناراض ہو گئے۔ صرف حضرت علی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی، آپ کا حوصلہ بڑھایا اور اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا، اور یہ بھی عندیہ دیا کہ رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک ضرور کامیابی دے گا۔ رشتہ داروں کی ضیافت اور انہیں دعوت اسلام دینے کے کچھ عرصے بعد ہی خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو کھلم کھلا تبلیغ کا حکم دیں۔ اس پر پیارے آقا نے سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر انہیں دین اسلام کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں منصب رسالت پر فائز کر دیا ہے۔ رسالت کا اعلان کرتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اذیتوں کے دروازے کھل گئے اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے لگے۔ ان کی اسلام دشمنی اس قدر بڑھی کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کرتے۔ کئی دفعہ پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور چہرے سے خون بہنے لگا، مگر رحمت للعالمین نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت خدیجہ اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامدار کی خدمت اور تیمارداری کے ساتھ آپ کا حوصلہ بھی بڑھاتی تھی، جس سے آپ پہلے سے زیادہ مستعد ہو جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال نبوت کے حوالہ عقد میں رہیں۔ اس سے قبل کی زندگی انہوں نے جاہلیت میں گزاری، لیکن اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کی طرح اس پاک باز خاتون نے جاہلیت میں ہی بت پرستی ترک کر دی تھی۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، باخدا میں کبھی کبھی لات و عزیٰ کی پرستش نہ کروں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزیٰ کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجئے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کا مکالمہ ہے، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے لات و عزیٰ سے بیزاری کا اظہار پیارے آقا کے ہاں میں ہاں ملا کر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کی تصویر سچائی و خوگر، مجسم اخلاق، پاکیزہ سیرت و بلند کردار، عقل و دانش اور جود و سخا کی پیکر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ان لکیروں سے کیا مراد ہے؟ سب ہم نشین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب و احترام سے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ان لکیروں سے مراد کائنات کی 4 افضل و برتر خواتین ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام بنت عمران، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش
کندہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، مسند احمد، حاکم بخاری، مسلم ترمذی۔ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں۔ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی مرد اور کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے اسلام نہیں لایا۔ ابن کثیر۔ علامہ ابن ہشام اپنی سیرت میں رقم تراز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت خدیجہ بنت خویلد ایمان لائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور رسالت کی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ ہلکا کیا۔ جب مخالفین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلخ کلامی کرتے یا جھٹلاتے تو پیارے آقا کو بہت دکھ ہوتا، لیکن پیارے آقا جب گھر تشریف لاتے تو ام المومنین حضرت خدیجہ ایسی گفتگو کرتے کہ غم کے بادل چھٹ جاتے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدمی پر ابھارتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو ہلکا کرتی۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نوافل میں شرکت کرتی تھیں۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز صبح اور 2 رکعت شام کو پڑھا کرتی تھیں۔ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روحانی لذت محسوس ہوتی۔ ایمان لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت عبادت الہی اور غور فکر کی طرف راغب تھی۔ اشد بن قیس کے بھائی عفیف الکندھی بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب میرے گہرے دوست تھے۔ ایک روز ہم منی کے میدان میں کھڑے تھے کہ ایک خوبصورت جوان وہاں آیا۔ اس نے خوب تسلی کے ساتھ ہاتھ پاؤں دھوئے اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک باوقار خاتون آئیں، اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر ایک خوبصورت ہونہار چھوٹی عمر کا لڑکا آیا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میں نے عباس سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہے۔ اس نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وقت یہ سب لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ خاتون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سلیقہ شعار، دولت مند اور انتہائی دانشور ہیں، اور یہ بچہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کا یہ دوست مسلمان ہو گیا تو افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کاش اس روز نماز میں شریک ہونے والا چوتھا فرد میں ہوتا۔ جب محرم الحرام 7 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قریش نے اسلام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنو ہاشم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں پناہ گزرے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس گھاٹی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس گھاٹی میں سخت تکلیفیں اور پریشانیاں گزاری۔ اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسفر و سوگ سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے غلام کو ساتھ لے کر کچھ غلہ لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا، کیا بنو ہاشم کے لیے غلہ لے جاتے ہو؟ میں تمہیں ہرگز غلہ نہیں لے جانے دوں گا اور سب میں تمہیں رسوا کر دوں گا۔ اتفاق سے ابو البخترہ کہیں سے آ گیا۔ اسے جب صورتحال کا علم ہوا تو اس نے ابو جہل سے کہا، ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے غلہ لے جا رہا ہے، تم اس میں کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ ابو جہل کو غصہ آ گیا اور سخت سست کہنے لگا۔ ابو البخترہ نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس روز زور سے ابو جہل کے سر پر ماری
کہ اس کا سر پھٹ گیا اور یوں وہ راستے سے ہٹا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی دوسری ام المومنین ان کے شریک نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اور بھی ایسی منفرد خصوصیات ہیں جن کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میمز و ممتاز نظر آتی ہیں۔ وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مردوں اور عورتوں سے پہلے اسلام لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العزت نے خود سلام بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد اپنی پوری دولت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سب سے زیادہ عرصہ بطور بیوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا، یعنی پوری ربع صدی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت للعالمین کی رفاقت نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوسیوں اور کفار کی چیرہ دستیوں کے ہجوم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور انہیں ہر منزل پر سکون پہنچایا۔ سب سے پہلی وحی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے پہلی بار ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ امتیاز جس پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کیا کرتے تھے، یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بزرگ و برتر نے ساری اولادیں دی۔ اگرچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی کے وطن سے حضور پاک کی تمام اولاد ہوئیں، مگر سرور کائنات کے حوالہ عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو 2 نکاح ہو چکے تھے ان میں سے بھی اولاد ہوئی تھی۔ اور قابل ذکر امر یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی تمام اولاد بھی مشرف با اسلام ہوئیں۔ عتیق بن عائد مخزومی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، وہ اسلام لائی۔ اسی طرح ابو حالہ تمیمی سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ان میں ایک کا نام حارث اور دوسرے کا نام ہند تھا۔ ابن ابو البر نے لکھا ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب یعنی پروردہ تھے۔ وہ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ایمان لائے اور جنگ جمل میں حضرت علی کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا کے ربیب تھے۔ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے کہ یکایک ان کے کان میں کعبہ سے آنے والے شور و غل کی آواز پڑی اور وہ چونک پڑے۔ یا اللہ خیر! وہ بے تحاشا کعبے کی طرف لپکے، وہاں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق دینے پر کفار نے خور خوار وحشیوں کی طرح گھیر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم کے چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو کفار و مشرکین کی تلواریں ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑی اور وہ راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے، اور یہ سب کچھ پیارے آقا کی رفاقت اور والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت کا اثر تھا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دین اسلام سے ولہانہ عشق اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہائی انس و عقیدت ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی اولاد اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے والی اولاد کی اس طور تربیت کی کہ وہ دین محمدی کے لیے باعث فخر و اعزاز ٹھہرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے ہاں جو اولاد ہوئی ان کی تعداد 6 ہیں۔ قاسم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ انہوں نے بچپن ہی میں مکہ مکرمہ میں انتقال فرمایا۔ دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے جو نہایت چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے۔ اکثر مورخین کے نزدیک انہی کے لقب طیب اور طاہر تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تمام بچیوں کی پرورش، دیکھ بھال اور تربیت انتہائی پاکیزہ ماحول میں کی، اور جس گھر میں ان قدسی صفات بچیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا، اسے عظمت، رفعت اور برکت نصیب ہوئی، کیونکہ طویل عرصے تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں قیام فرمایا۔ اس گھر میں وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوتا رہا۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین ہجرت تک اسی گھر میں رہائش پذیر رہے۔ ہجرت کے بعد حضرت علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب رہائش پذیر ہوئے۔ ان سے یہ گھر کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں خرید کر وہاں مسجد تعمیر کروا دی، اور یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک اس گھر کو سجدہ گاہ خلائق بنا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو کر اپنے آپ کو مجسم تسلیم و رضا ثابت کر لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ ہونے کے باعث کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان و صبر و شکر کے ساتھ حوصلہ مندی کا مظاہرہ قابل ذکر تھا۔ اس موقع پر رب کائنات نے سورہ کوثر اتار کر دشمنان اسلام کو بتایا کہ پیارے آقا کا دشمن ابتر ہے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر دو جہاں میں ہوتا رہے گا۔ یہ وہ شمع ہے جو ہمیشہ نور و افشاں رہے گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو عقیقہ کے وقت ایک بکرا ذبح کراتی، اور جب لڑکا پیدا ہوتا تو 2 بکرے ذبح کراتی۔ جب بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رشتے کرنے شروع کیے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایک سگی بہن خالہ تھیں، انہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار تھا۔ وہ دل میں ارادہ رکھتی تھی کہ انہیں اپنے بیٹے ابو العاص کے لیے بطور دلہن حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت زینب کے شعور کو پہنچنے پر اس نے اپنی بہن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اپنا عندیہ ظاہر کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سرور کائنات کی رضامندی سے یہ رشتہ قبول کر کے شادی کر دی۔ یہ واقعہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کا ہے۔ چونکہ ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے کفار نے جنگ بدر میں انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ابو العاص قیدی بدر ہوئے۔ اسیر ان سے رہائی لینے کے لیے فدیہ لینے کا فیصلہ ہوا تو ابو العاص نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدیہ بھجوانے کے لیے پیغام بھیجا، تو ان کے پاس زر نقد نہ ہونے کے باعث انہوں نے وہ ہار بھجوا دیا جو ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے انہیں جہیز میں دیا تھا۔ سرور کائنات نے وہ ہار دیکھا تو اپنی غم گزار رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد دل میں تازہ ہو گئی، کیونکہ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا فانی میں موجود نہ تھیں۔ تاہم ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر مشرک با اسلام ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما چکی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت رقیہ کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے حکم سے ہوا۔ بعد ازاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی چوتھی اور آخری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے میکے کی طرف سے تبلیغ اسلام میں حصہ لینے والے نسبتاً کم لوگ تھے۔ ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ مشہور صحابیہ تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن رقیہ کی بیٹی حضرت امیمہ بھی صحابیہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی کا نام عوام تھا، جن کے بیٹے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدرد رفیقہ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
سردار نوجوانان جنت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت علی کی خوش دامن بھی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ تا حیات اپنے خاوند کی محبت میں سرشار رہیں اور اپنے حسن اخلاق، خلوص دل اور جان و مال کے ساتھ معاونت کرتی رہیں۔ دراصل انہوں نے اپنے وجود کو اپنے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں فنا کر دیا تھا۔ یہ خصوصیت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے آقا ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت وانست تھا۔ چنانچہ طبرانی نے اس بارے میں ابن شہاب زہری سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال سے اور چند ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال اور چند ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا حتیٰ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں ایسا گھر ملنے کی بشارت دی جو موتیوں کا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔ یہی روایت مسند احمد، مسند ابو یعلی، مستدرک حاکم اور دوسرے محدثین کی کتب میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف فرماتے ہی تھے، کیونکہ دونوں کے مابین بے انتہا انس و محبت تھی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اکثر یاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، جب لوگ مجھے مال سے محروم کر رہے تھے تو انہوں نے کھل کر میری مالی مدد کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان المبارک 10 نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتقال فرمایا۔ بخاری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گزار کو داعیِ اجل کے سپرد کیا۔ پیارے عزیز دوستوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تمام معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا اور ایسی معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔